مسلمانوں کو مرعوب کرنے، خوف زدہ کرنے کے حوالے سے کوشش کی۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ الذین قال لهم الناس، وہ مسلمان کہ جن سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو کر تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں، بڑی فوجیں آ رہی ہیں، تمہیں ڈرنا چاہیے، فخشوہم، تم ڈرو اور اپنی کوئی تدبیر کرو۔ لیکن بجائے اس کے کہ مسلمان ڈرتے ان کے دلوں میں ایمان اور بڑھ گیا، فزادہم ایمانا، ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور وہ کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ سے بہتر کام بنانے والا کوئی نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو اللہ کے نام پر نکلے ہیں، ہم اس کے نام پر قربان ہو جائیں گے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جس کا پشت پناہ اللہ ہو، اللہ کی مدد ہو۔ اگر کوئی انسان کسی غلام کو، کسی اپنے ملازم کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، راستے میں اس کے کوئی دشمن گھیر لیتا ہے اور مالک کو پتہ ہو، تو وہ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے گا؟ وہ تو اپنے اس ملازم، اس غلام کی حفاظت کی ہر ممکنہ تدبیر کرے گا۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں اپنے دین کے لیے چنا ہے، ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑ رہے ہیں، عدل و انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ جملے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے یہی جملے کہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا پھر یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ جب ان کو دشمن کے مقابلے میں نکلے اور دشمن کے جاسوس ڈرا رہے تھے تو وہ جواب میں کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ لہذا فانقلبوا بنعمت من اللہ، دشمن کو تو جرت نہ ہوئی، وہ محض پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا، لیکن مسلمان انہوں نے جرت، بہادری، دلیری کا مظاہرہ کیا اور وہ میدان میں اترے، اور وہاں بھی انہوں نے دشمن جب نہیں آیا، کاروبار بھی کیے اچھے طریقے سے، اس سے بہت پرافٹ اور منافع بھی حاصل کیا، تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی، کیونکہ دشمن کو جرت ہی نہیں ہوئی مقابلے میں آنے کی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضوان اور خوشنودی کی اتباع اور پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ مسلمانوں میں جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے، جاسوس، یہ در حقیقت شیطان تھے۔ انسان، جو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، یہ شیطان انسان کی صورت میں شیطان تھا جو در حقیقت اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا، یخوف اولیاء، اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا مسلمانوں کو۔ فلا تخافوا، مسلمانوں تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم مجھ ہی سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ مومن کے دل میں سوائے اللہ کا کسی کا اور ڈر نہیں ہوتا، وہ مقابلہ کرنے سے، جنگ میں اترنے سے، دشمن کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا اور مرعوب نہیں ہوتا، اس کا یقین ہے کہ موت بستر پر بھی آئے گی اور نہیں آنی تو میدان میں بھی نہیں آئے گی۔ جب ایک مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے تو اس کے دل پر کسی قسم کا کوئی رعب اور خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں نے دشمن پر الٹا رعب ڈالا۔ دشمن نے اس موقع پر غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان کیا، لیکن نتائج آپ دیکھیں کہ مرعوب کون ہو رہا ہے، ڈر کون رہا ہے، میدان کون چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، وہ دشمن۔ تو کامیابی اللہ نے پھر بھی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد تو پھر کبھی دشمن کو اس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع آیا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی در حقیقت مسلمان جماعت کی تربیت، تعلیم کا ایک ذریعہ بنا کہ جس میں مسلمانوں نے کچھ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو اس کے نتیجے میں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس سے بہت کچھ مسلمانوں نے سیکھا اور آئندہ کے لیے ایسے سنبھلے کہ پھر فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے چلے گئے اور دشمن کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کا پھر موقع ہاتھ نہیں آ سکا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی تعلیمات سے رہنمائی لینے اور دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔